یہ کہانی ہے 28 مارچ 2024 جب مووی ریلیز ہوئی دا گاڈ لائف۔ دوستو، اس مووی نے کفیل سسٹم جو سعودیہ عربیہ میں تھا وہ پورے کا پورا ایکسپوز کر دیا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ بات بھڑک اٹھی ہے کہ جو حقیقتاً دکھایا گیا ہے اس فلم میں، کیا حقیقت میں ایسی ریئلٹی پائی جاتی ہے ابھی بھی کفیل نظام میں یا نہیں پائی جاتی، یا اتنا ظلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوستو، اس کو جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نجیب نام کے شخص کی جو کریلا ہندوستان میں رہا کرتا تھا۔ 1993 کی یہ بات ہے۔ یہ شخص نجیب محمد اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ اچھی زندگی نہ گزرنے کی وجہ سے اس نے ارادہ کیا کہ یہ بھی کسی باہر والے ملک میں جا کے وہاں پہ اچھے پیسے کمائے اور اپنی زندگی کو بہتر کرے۔ دوستو، یہ سوچتا رہا۔ ایک دن اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو سعودیہ میں رہتا تھا۔ اس سے اس نے کہا کہ آپ بھی سعودیہ میں اگر چلنا چاہتے ہو، وہاں پہ ایک مال میں سیلس مین کی جاب ہے، اگر چلنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ نجیب بھی تیار ہو گیا۔ نجیب سے 50,000 پیسوں کی مانگ کی اس شخص نے کہ اگر 50,000 تک ہمیں دو گے تو ہم آپ کو وہاں تک لے جائیں گے۔ نجیب کے پاس اتنے پیسے موجود نہ تھے کیونکہ البتہ وہ بیچارہ مزدوری کرتا تھا۔ اب جب مزدوری سے پیٹ نہ بھرا تو اس نے یہ طے کیا۔ اب نجیب نے یہ طے کیا کہ اس کی جو پشتینی زمین ہے وہ بیچ کر سعودیہ عربیہ جائے گا، وہاں پہ اچھا کمائے گا اور اچھی زندگی بسر کرے گا۔ اس نے 50,000 ایئرپورٹ پہ اسی شخص کو دیے جو شخص اس کو لے کے جا رہا تھا ایک سیلس مین کی جاب کے لیے۔ نجیب ایئرپورٹ پہ گیا۔ ایئرپورٹ پہ ان کے لائسنس وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوئے۔ چیک ہونے کے بعد نجیب روانہ ہوا سعودی عربیہ کے لیے۔ اب نجیب جیسے ہی اس ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کو لینگویج نہیں آ رہی تھی، عربی لینگویج، تو وہاں پہ وہ رکا رہا۔ ایک شخص آیا اور نجیب کو گاڑی میں بٹھایا اور لے چلا۔ نجیب کو پتہ چل گیا تھا کیونکہ 2 دن کے سفر کے بعد وہ ایک ریگستان میں جو ہے نا گاڑی کھڑی ہو گئی، اور نجیب نے اس کو ہندی میں ہی کہا کہ بھائی مجھے جو ہے نا سیلس مین کی نوکری کے لیے لایا گیا ہے، آپ لوگ یہاں پہ مجھے لے کے آئے ہو۔ تو اس شخص نے، جس شخص کو ہم یہاں پہ کفیل کہہ رہے ہیں، اس نے اس کو وہاں پہ چھوڑا دوسرے کفیل کے بعد اور وہاں سے وہ چل بسا۔ اب نجیب کو نہ تو عربی لینگویج آ رہی تھی اور نہ ہی سمجھا آ رہا تھا، تو وہاں پہ اس ٹائم ان دنوں سردی بھی بہت تھی۔ اب نجیب کو کہا گیا کہ آپ کا کام یہاں پہ 700 بکریاں چرانا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ نجیب کو یہ کام نہیں آتا تھا، اس لیے نجیب نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب یہ نجیب نے منع کیا تو نجیب کو اس کفیل نے کوڑوں سے مارنا اسٹارٹ کیا۔ جب کوڑوں سے مارنا اسٹارٹ کیا تو نجیب کی حالت خراب ہو گئی اور وہ کفیل ٹینٹ کے اندر سوتا تھا اور نجیب کو باہر ہی ریت کے اوپر سونا پڑتا تھا۔ اس طریقے سے نجیب کو سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے 700 بکریاں چرانی ہیں۔ دوستو، 1993 سے لے کے 1995 تک نجیب بکریاں چراتا رہا۔ ان دوران ان کو سوکھی روٹی ملتی تھی، نہ ہی کوئی سالن ملتا تھا، نہ ہی کوئی اور چیز کھانے کو۔ وہ سوکھی روٹی بکریوں کے کھیر سے نجیب بھگو بھگو کر کھاتا تھا۔ البتہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بکریوں کو بھی نہیں نہلایا جاتا تھا، اس وجہ سے بکریوں کے دودھ میں سے بھی بدبو آتی تھی۔ بٹ ہائے قسمت نجیب کی، اس کو بھی یہی لکھا تھا اور اس کے مقدر میں بھی یہی کھانا لکھا تھا، وہ بھی کھاتا رہا۔ نجیب نے سوچا کہ میں یہاں پہ مر جاؤں گا، بٹ اس کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں تھا۔ 2 سال کی مدت میں نجیب نے ایک مرتبہ بھی نہیں نہایا اور نجیب نے نہ ہی اپنے بال بنوائے اور نہ ہی اپنی داڑھی بنوائی۔ اس وجہ سے نجیب کی حالت بالکل بدصورت ہو گئی اور نجیب وہاں پہ کام کرتا رہا۔ نجیب 700 بکریاں چراتا، ان کا دودھ نکالتا اور اپنے کفیل کو دیتا، اور کفیل چھوٹی بڑی بات پہ نجیب کو مارتا کیونکہ نجیب کو
عربی لینگویج نہیں آتی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کالی بکری کو اٹھا کے لے آنا ہے یا سفید والی بکری کو۔ اس وجہ سے کفیل ان پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ اگر وہ تھوڑا پانی بہاتا تھا تب بھی کفیل ان کو مارتا تھا، اگر تھوڑا کام اوپر نیچے ہوتا ہے تب بھی کفیل ان کو مارتا تھا۔ اور یہ نجیب ایسی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مجھے جو ہے نا موبائل فون دیا جائے، میں جو ہے نا بات کر سکوں اپنی فیملی سے۔ کفیل ان کو بات نہیں کرنے دیتا تھا، اور جو بھی وہاں پہ کفیل لوگ آتے تھے ان سے دور رکھتا تھا محمد نجیب کو۔ اب محمد نجیب کی زندگی ایسے ہی چل رہی تھی، اور اب ایک دن نجیب نے سوچا کہ یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ کفیل ایک رات میں ٹینٹ میں سو گیا، اور نجیب نے دیکھا کہ یہ موقع ہے، یہاں سے میں بھاگ سکتا ہوں۔ البتہ اب جب نجیب وہاں سے بھاگتا رہا 2 دن مکمل نجیب بھاگتا رہا، کیونکہ ان کو راستوں کا پتہ نہیں تھا، وہ وہاں پہ نیا تھا۔ ایک روڈ پہ جا کے پہنچا، اس نے 5 سے 6 7 گاڑیوں کو ہاتھ دیا، کسی گاڑی نے اس کو نہیں اٹھایا۔ ایک شخص آیا، وہ بھی عرب تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور پانی دیا اور ریاض لے گیا۔ وہاں پہ نجیب سے پوچھا گیا جب آپ کون ہو، تو نجیب کو بولنا نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجیب کو ایک تو لینگویج نہیں آتی تھی، اور دوسرا 2 سال مسلسل نجیب نے کسی سے اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں بات نہیں کی، اس وجہ سے نجیب کو بولنا نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہاں پہ جو عرب تھا اس نے نجیب کو جو ہے نا، وہاں پہ جو ہندوستانی ایک ایریا تھا، ہندوستانی جو ایک اسمبلی تھی، وہاں پہ نجیب کو چھوڑ دیا۔ جب ایمبیسی میں نجیب آئے تو ایمبیسی والوں نے دیکھا اس کی حالت جو ہے نا وہ بہت بری ہے، اس کو نہلایا، اس کو کھلایا پلایا، مگر یہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ دوستو یہی کہانی تھی۔ اس کے بعد ایمبیسی والوں نے نجیب کو ہندوستان بھیج دیا۔ یہ فلم کی ایکچوئل کہانی تھی، یہ بندہ ہندوستان میں رہا کرتا تھا۔ اب اگر ہم اس پہ ریویو کرتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ 1900 کی بات ہے، ہو سکتا ہے ان دنوں میں یہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہو۔